صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ افضل انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو مٹانا جانتے ہوں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ اے عزت دینے والے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے سر سے بچا جو ہماری اچھائیاں چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ اچھا یا برا کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، بندہ اپنے کردار کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اچھا یا برا نظر آتا ہے۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ، اس کے اعمال اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہیں بنا لیں۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے اس کی دوستی سے ہٹ جاؤ۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں جان سکتی، اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز اور قانون کو بھی نہیں جان سکتا۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا، جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے جا رہی ہے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پہاڑ بھی کھا جائے۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر چلنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جو خود گمراہ ہوں اسے رہبر تسلیم کرنا کسی حادثے سے کم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ یا اللہ تو میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہم بہت کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بہت کم ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں
کہ ہم خوش کیوں نہیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اگر تمہارے پاس مخلص دوست نہیں تو تم سے غریب دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں مگر بڑے جانور اسے پھاڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔